السلام علیکم ناظرین جیسے میں نے پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ جی میرا غازی خان کی اہمیت جو ہے وہ ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے ہے. ایک تو اس کا ٹرائبل سیٹ اپ ہے، پھر ان کی جو سے ہے پروونشل گورنمنٹ میں اور پروونشل پالیٹکس میں وہ بھی اہم ہے. صدرن پنجاب میں دو سینٹرز ہیں جو صدرن پنجاب کی پالیٹکس کرتے ہیں، ڈی جی خان اور ملتان. بہرحال وہاں پہ یورینیم کی مائننگ بھی ہوتی ہے. تو مجھے ایک دن میسج آیا کہ جی یو ایس کونسل جنرل صاحب جو ہے نا وہ آنا چاہتے ہیں. ان کے سیکٹری نے مجھے کال کی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آنا ضرور آئیں، لیکن ہمیں ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی فارنر ہوم ڈپارٹمنٹ کی کلیئرنس کے بغیر نہیں آئے گا یا وزٹ کرے گا. تو لہٰذا میں اس وقت تک آپ کو انٹرٹین نہیں کروں گا جب تک کہ ہوم ڈپارٹمنٹ آپ کی وزٹ کو انڈورس نہ کر دے. بہرحال انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے انڈورسمنٹ لے لی. تو کونسل جنرل صاحب کے لیے میں نے سرکٹ ہاؤس میں انتظام کر دیا اور میں نے کہا کہ جی کب چل رہے ہیں، کس وقت چل رہے ہیں. تو میں نے پروگرام اس طرح سے بنایا کہ میں نے کہا میں نے ان کو نہیں ملنا. ناظرین میں ڈر رہا تھا، میں ڈر اس بات سے رہا تھا کہ میں کمزور ہوں، وہ اسٹرانگ ہے، میں انہیں انکار کروں گا ظاہر ہے مار کھاؤں گا، اور مار کھانے کا میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا. تو لہٰذا میں نے کہا کہ بہتر ہے اوائڈ کر دو. اور میں نے کہا کہ وہ ڈی جی خان آئے، میں لاہور نکل آیا. تو وہ جب رات کو وہاں پہنچے سرکٹ ہاؤس میں تو ان کو کھانا وانا کھایا. تو انہوں نے کہا جی ڈی سی او صاحب کدھر ہیں، میں نے ان سے ملنا ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو لاہور نکل گئے ہیں. خیریت تھی، جب میں نے تو ان کو اپنا پروگرام بھی دیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہاں آپ کا پروگرام وزٹ کا تھا، ان سے میٹنگ کے لیے خاص طور پہ تو نہیں تھا. ہاں البتہ ان کو اچانک ایک میٹنگ کا نوٹس آیا تو کال کی چیف سیکرٹری صاحب نے، تو اس لیے وہ لاہور چلے گئے. ناظرین کونسل جنرل صاحب جو ہیں وہ رکے نہیں وہاں پہ. ان کا 2 دن وہاں رکنے کا پروگرام تھا اور وہ اسی دن رات کو ہی واپس لاہور آ گئے. جب لاہور واپس آ گئے اگلے دن صبح مجھے ان کا فون آیا کہ جی آپ کدھر ہیں، میں نے ملنا ہے. میں نے کہا جی میں میٹنگ میں ہوں، بزی ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جیسے دوپہر کو آ جاؤ. میں نے کہا جی ابھی بھی ٹائم نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ. میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو کدھر میٹنگ ہے. اچھا ناظرین ان کی پہنچ ہے، ان کی اپنی اپروچ ہے، وہ دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں. تو ہم جیسے لوگ تو ان کے سامنے طفل مکتب ہیں، کچھ بھی نہیں ایسے رکھتے. انہوں نے چیف سیکرٹری سے بھی پوچھ لیا، ہوم سیکرٹری سے بھی پوچھ لیا. انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو میٹنگ پہ بلایا ہی نہیں ہے. تو ان کو کہا، پھر اس نے مجھے کہا جی وہ تو کہتے ہیں میٹنگ پہ نہیں بلایا، تو آپ کہتے ہو میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں. ہاں میں نے کہا میں وہاں پہ سیکرٹریٹ میں میٹنگ میں ہوں، مطلب ان کے ساتھ میٹنگ میں نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ چیف سیکرٹری صاحب کو کہا کہ جی اس کو ڈائریکٹ کرو کہ وہ میرے پاس آئے. تو چیف سیکرٹری صاحب نے مجھے کال کی، ان کے ڈی ایس نے. انہوں نے کہا جی چیف سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ یو ایس کونسل جنرل کے پاس ابھی فوراً چلے گئے. نادر شاہی حکم تھا، ظاہر ہے میں چلا گیا. وہاں انہوں نے میری بڑی آؤبھگت کی، مجھے پروٹوکول بھی دیا. اور پھر کہ جی آپ یہ کوکیز لیں، یہ جو امریکن کوکیز ہیں یہ ہے وہ ہے. بڑے مطلب نائسٹیز شیئر کی میرے ساتھ. اور مجھے کہا کہ بھئی آپ جب کورس پہ گئے اس کے بعد دوبارہ نہیں گئے، آپ کیا وجہ، آپ نے دوبارہ جانے کا ارادہ نہیں ہے. میں نے کہا جی میں افورڈ نہیں کرتا اس لیے میں نہیں جاتا. تو بہرحال جانا تو ہر کوئی چاہتا ہے، وہ فرسٹ ورلڈ ہے، ہم تھرڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں، کون نہیں جانا چاہے گا. تو کہتے ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے، آپ نے تو اپلائی بھی نہیں کیا اس کے بعد کبھی. میں نے کہا جی وہ اپلائی کرنے کے لیے جو پروسیسز ہیں وہ بڑے کمبرسم ہیں، اور میں لائنوں میں خوار ہونا کا موڈ نہیں ہے. خرچہ بھی کرو، پیسے بھی کرو، اور پھر ان کی مرضی ہے ویزا دیں یا نہ دیں. تو کہتے ہیں نہیں تمہارے کیس میں ویزا ہو گیا، بلکہ تم ایسے کرو اپنی پوری فیملی کا کے پاسپورٹ مجھے دو، اور تمہیں کہیں نہ اپلائی کرنا ہے نہ کہیں جانا آنا ہے، تمہیں ویزا لگا ہوا پاسپورٹ تمہیں ادھر ہی مل جائے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. میں واپس آیا، گھر آیا. اس دن انہوں نے صرف میرے ساتھ نائسٹیز ساری شیئر کی اور میرے ساتھ گلہ بھی کیا کہ میں ڈی جی خان آیا تھا تو آپ نے مجھے جو ہے نا وہ اچھا نہیں کیا، آپ ملے نہیں، آپ لاہور آ گئے. میں نے کہا جی میری مجبوری تھی، لیکن بہرحال آئی ایم سوری. مجھے پتا ہوتا کہ جی آپ کہتے نہیں میں صرف آپ کے لیے آیا تھا وہاں پہ. تو میں نے کہا جی مجھے پتا ہوتا تو میں یقیناً ادھر دوسری طرف معذرت کر لیتا، آپ کا میں ویٹ کرتا، آپ سے ملتا. لیکن بہرحال اب تو جو ہونا تھا ہو چکا.
تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اچھا کل مجھے آپ پاسپورٹ مجھے اپنے دیں گے. میں جب گھر آیا، اب گھر والوں کو بتایا، فیملی کو بتایا، سارے بڑے ایکسائٹیڈ تھے، ابھی دو، فوراً دو. میرے سسرال والوں نے بھی کہا کہ جی فوراً پاسپورٹ دو. تو میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ جو مجھے دیر مانگ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ ویزا لو، اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اور میں وہ کاسٹ نہیں بیئر کر سکتا. ممکن ہے مجھے کسی ملک، اپنے ملک کی کسی راز پہ سے پردہ اٹھانا پڑے. ممکن ہے میں انجانے میں کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکلے اور میں وہ کر بیٹھوں تعلق کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے کہ جس سے جو ملک کے حق میں بہتر نہ ہو. تو لہٰذا میں اس وقت تک پاسپورٹ نہیں دوں گا جب تک میں ڈی سی او ڈیرہ غازی خان ہوں. اور یہ جو ویزا دینے کی بات ہے، یہ نیئر کو نہیں ویزا دے رہے، یہ ڈی سی او کو ویزا دے رہے ہیں. اور ڈی سی او سے ان کو انفارمیشن چاہیے، اور انفارمیشن بھی چاہیے وہ یورینیم کے بارے میں کہ وہاں پہ جو مائننگ ہو رہی ہے اور ملٹ ٹریکٹر جو سپورٹ کر رہا ہے اس سارے پروسیس کو، اس میں ان کا کیا رول ہے، کیا چیز ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو وہ جاننا چاہتے ہیں اور میں بتانا نہیں چاہتا. لہٰذا میں اس وقت پاسپورٹ دوں گا جب میں ڈی جی خان نہیں رہوں گا. اور جی ہاں ناظرین، میں نے پاسپورٹ نہیں دیا، اور جب میں ڈی جی خان سے ٹرانسفر ہو گیا تو میں حجت کے طور پہ اپنی فیملی کو باور کرانے کے طور پہ کوئی میری بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ تمہاری خوابی باتیں ہوتی ہیں، خیالی باتیں ہوتے ہیں، خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہو. بہرحال میں ان کے پریشر کی وجہ سے میں گیا وہاں پہ. تو وہ جو پی ایس تھا اس نے تو بڑی اچھی طرح سے مجھے ٹریٹ کیا. میں نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے، میرے ساتھ جو وجہ تھی نا جو اچھی ٹریٹمنٹ کی وہ اب نہیں ہے، میں وہ ڈی سی او نہیں ہوں، تو لہٰذا بتا دو کہ جی نہیں رہا ہے. تو وہ قوصل جنرل صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں مصروف ہوں. تو میں نے کہا اچھا چلو وہ تو انہوں نے مصروف ہے، تو اگر آپ ان سے یہ پوچھ لو کہ اجازت ہے تو میں پاسپورٹ لے لوں. وہ پاسپورٹ لائے ہیں دینے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، ان کو کون رہنے دو ابھی پاسپورٹ، تو اس میں ادھر جا کے اپلائی کریں. تو ناظرین یہ ہے وہ المیہ جس میں ہمارے لوگ، ہمارے افسران، وہ سارے پولیٹیشنز ہیں، افسر ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ججز ہیں، سارے ویزے کی خاطر یا چھوٹے سے گین کی خاطر کیا کچھ نہیں کمپرومائز کرتے، کیا کچھ نہیں کر بیٹھتے اور ملک کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. ناظرین ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ملک کا سوچیں، عوام کا سوچیں، اپنی ذات کو آگے نہ رکھیں، ملک کو آگے رکھیں. مشرف صاحب کہا کرتے تھے پاکستان فرسٹ، لیکن پاکستان فرسٹ انہوں نے کبھی رکھا نہیں. بہرحال ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، سوچ بچار کیجیے گا، اپنی آراء سے مستفید کیجیے گا. شکریہ.